یہ طریقہ ہے کہ اس کو دھویا جائے، تو دھونے سے بھی کیا ہو جائے گا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اچھا، باقی آگے ہے کہ وہ فرق ہی، یہ بھی اس سے ثابت ہوا کہ ان بوکا الماء فی ثوبی، اس کے وجہ سے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ دھونے کے بعد جو نا کپڑے میں یعنی ایک وہ تری کی چٹکیاں نظر آتی ہیں کہ بھئی کپڑے کی ایک دھلی ہوئی جگہ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، تو ایک کپڑے کی پانی کی چٹکیاں، مانا دھونے کے بعد پانی کا جو دھبا دور سے دیکھنے میں آتا ہے، تو چٹکی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ماء سے مراد منی ہے، کہ دھونے کے بعد بھی منی کی تھوڑی سی چٹکیاں کپڑے میں رہ جاتی ہیں۔ اس سے اب امام نے اس کو ثابت بہیں طور کیا کہ دھونے کی صورت میں اگر وہ منی کی سفید چٹکیاں اگر کپڑے میں رہ بھی جاتی پھر بھی کپڑے کو پاک سمجھا جاتا، تو اسی طرح یہ جو فرق ہے، تو جب سوکھ جائے تو سوکھنے کے بعد اگر اس کو تراشا جائے تو وہاں بھی اگر تھوڑے ذرات منی کے رہ جائیں تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسے تر ہونے کی حالت میں چٹکیاں کپڑے میں رہ جاتی اور کپڑے کو پاک سمجھا جاتا، اس طرح اگر وہ منی یابس ہے اور تراشنے سے ذرات رہ جائیں گے تو فرمایا تو پھر بھی کیا ہے، وہ کپڑا پاک ہوگا، گویا کہ اسی کو اس پر کیا کر دیا، قیاس کر دیا۔ یہ فرق کا معاملہ یہاں سے ثابت ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منی کا مسئلہ پوچھا کہ اگر منی کپڑے کو لگ جائے، اس کا جواب امی نے یہ دیا کہ کنت اغسل من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے کپڑے کو منی لگتی تو میں اس کو دھو دیتی، اس کے بعد اسی کپڑے کو پہن کر نماز بھی چلے جاتے۔ وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، تو اس سے جز اول ثابت ہو گیا کہ منی اگر کپڑے کو لگے تو اس کو دھویا جائے گا، غسل المنی ثابت ہو گیا۔ آگے ہے وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ، بوکا الماء یہ اصل غسل سے بدل ہے، بوکا الماء اثر الغسل سے کیا ہے، بدل ہے۔ دھونے کے آثار یعنی پانی کی چٹکیاں کپڑے میں رہ جاتی، تو اس کا مقصد میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ دو مقصد ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت نے اسی دوسرے کو لیا کہ پانی کی چٹکیاں یعنی پانی سے مراد منی، کہ منی کی جو تھوڑی سی سفید چٹکیاں معمولی سی وہ کپڑے میں رہ جاتی اور پھر بھی جا کر نماز ادا فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے یہاں ذرات رہ جاتے ہیں تو فرق میں بھی اگر ذرات رہ جائیں تو قیاساً مانا پھر وہ بھی کیا ہے، کپڑا پاک ہوگا اور وہ بھی صحیح ہے۔ جی، مستقل ترجمہ رکھا کہ اگر کوئی آدمی جنابت یا اور کسی بھی قسم کی نجاست ہو، دھونے کے بعد اگر کچھ اس کے اثرات تھوڑے سے رہ جائیں تو اس کا مقصد یہ کہ وہ کپڑا پھر بھی پاک ہے۔ جی، سلیمان بن یسار فی الثوب تصیبہ الجنابۃ، سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم انہا کانت تغسل المنی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کالا بوکعن۔ یہ چلے ابوال الابل، پہلے آپ یہ ایک ذرا مسئلہ سمجھیں کہ جانوروں کا اگر پیشاب کپڑے کو لگے تو وہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے یا کس طرح ہے، تو اس میں
ظاہریہ کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ کپڑا جو ہے ہر قسم کا جانور معقول اللام ہو غیر معقول اللام ہو تو اس کا پیشاب کیا ہے پاک ہے، جبکہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کا پیشاب جو ہے وہ بالکل ناپاک ہے، پھر وہ جانور معقول ہو یا غیر معقول ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ ان نے معقول اور غیر معقول کا فرق کیا، کہ حیوانات میں سے جو معقول ہیں تو ان کا پیشاب یا ان کا بول و براز یا ان کا گوبر وہ پاک ہے، اگر غیر معقول ہے تو اس کا پیشاب وغیرہ یہ ناپاک ہیں، تو ان کے ہاں گویا تفصیل ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ بھی مانا یہ موافقت فرما رہے ہیں مالکیہ حضرات کی یا پھر ظاہریہ کی، کیونکہ یہ جو ہے وہ ناپاکی کی بات نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے ابوال الابل اونٹوں کا نام لیا، دواب کا نام لیا، تو دواب جمع دابے کا، دابا کہتے ہیں ما یدب علی الارض، تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمام حیوانات معقولات معقول اللحم یا غیر معقول اللحم سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا بول و براز کیا ہے پاک ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ظاہریہ کی کیا ہو رہی ہے، تائید ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ باب ابوال الابل کہ اونٹوں کا پیشاب، والدوابی ہر قسم کا جانور، والغنم اور بکریاں، تو ان کے پیشاب کے بارے میں یہ باب ہے کہ مقصد یہ کہ ان کا پیشاب کیا ہے پاک ہے۔ ومرابضھا اور اس طریقے سے ان کے جو باڑ ہیں جہاں بکریاں اونٹ وغیرہ یا جانور پیشاب کرتے ہیں یا گوبر وغیرہ اتارتے ہیں، مقصد یہ کہ وہ جگہ میں کیا ہے پاک ہے۔ چنانچہ امام ان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، حسب عادت ان نے اپنے کچھ آثار پیش کیے، ان نے کہا دیکھیں صلی ابو موسیٰ فی دار البرید والسرکین والبریۃ الی جنبہ، یہ ایک طریقہ تھا خلافت راشدہ میں، ایک یعنی ڈاک کا ایک معاملہ، یہ اس کا پروگرام بنایا گیا تھا کہ بھلی کتنا بھی دور دراز کوئی شہر ہو تو 1-2 دن یا 3 دن میں ڈاک پہنچ جاتی تھی۔ اس کا عجیب طریقہ یہ بنایا تھا کہ ایک بندہ مقرر تھا، وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا، تیز رفتاری سے جاتا، 12 میل تک چلتا، اور وہ ڈاک جا کر کے وہاں پہنچاتا۔ وہاں 12 میل کے بعد وہاں ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی جس کو کہتے تھے دار البرید، یعنی ڈاک کی جگہ۔ بس یہ بندہ جب پہنچتا تو وہاں دوسرا بندہ پہلے تیار کھڑا ہوتا، تو یہ وہ تھیلا اس کو یوں پھینک دیتا ان کے سامنے، پھر اس کو وہ لیتا، پھر وہیں سے وہ آگے تیار ہوتا تو وہ آگے روانہ ہو جاتا۔ اس طرح پھر دوسرا بندہ، یعنی اس کا مقصد یہ کہ ہر 12 میل پر ایک بندہ بھی، گھوڑا بھی، جگہ بھی۔ تو اس طریقے سے یہاں سے لے کر مثلا کراچی تک بس 3 دن میں وہ ڈاک پہنچ جائے۔ تو بہرحال یہ ہے